جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں. میرے ساتھ عامر متین صاحب بھی موجود ہیں. پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں. عامر صاحب آج بم شیل ہے. ریئلی ہم یہ پڑھتے تھے کہ اس میں انگریزی اخبارات میں ٹرم آتی بم شیل، کسی پہ بم گرنا. یہ بم شیل ہے اور اگر مجھے کہنے دیں کہ ٹھیک ہے پاکستان سعودی عربیہ میں پرابلم چل رہے ہیں اور ایک اس کے بعد شاہمود قریشی صاحب نے بم پھوڑا تھا کاشف عباسی صاحب کے شو میں. اندازہ تو ہے کہ ڈپلومیٹک ٹائز بہت اس وقت برے ہیں، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور دونوں ملک یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے کا ٹھیک کیا جائے. آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی بات چیت ہونی ہے. پھر ہم نے دیکھا کچھ اس میں ڈیمیج یا کنٹرول میجرز بھی ہوئے. سعودی سفیر ملا جا کے آرمی چیف سے، پھر دیگر کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب میرا یہ خیال تھا کہ شاید بہت ساری حد تک باتیں ٹھیک ہو گئی ہیں. کل سر اس کو اگست کو ایک عرب نیوز میں ایک آرٹیکل چھپا ہے. سر آرٹیکل وہ جو لکھا ہے وہ جہاں پہ الاسیری تھے پاکستان میں، آپ کو یاد ہوگا وہ سب سے زیادہ لانگسٹ میرا کل سرونگ جو سفیر ہیں سعودی عربیہ کے جناب مشرف صاحب کے دور میں 2001 سے لے کے 2009، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا وولٹائل مشکل ایکسپلوسو میں کہوں گا یہ ٹائم پیریڈ تھا. وار اینڈ ٹیرر بھی چل رہی تھی، پھر پولیٹیکل وہ ڈیلیں بھی ہو رہی تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے تھے انہی دنوں میں. انہوں نے بیٹھ کے یہیں پہ سارا کہا تھا 10 سال کی جو ڈیل وغیرہ کی چیزیں ہوتی. سو ان کو پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ پتہ ہے ان کو اسیری صاحب کو. اور اگین آج انہوں نے آرٹیکل جو لکھا ہے یا کل لکھا ہے جو اس وقت، اور اس پہ بڑا میرا کل ڈبیٹ ہو رہی ہے. تو اب کیسے اس سے بڑا کلیئر لگتا ہے کہ سعودی پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل ایک انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا بڑا لمبا چوڑا، اور آپ نے بھی پڑھا ہے میں نے پڑھا، بلکہ میں نے تو اس کو پوائنٹس بھی بنائے ہیں 2-3 اس کو میں چیزوں میں. تو مجھے یہ کہنے دیں کہ انہوں نے بڑا اس کا کمپریہنسو ایک انہوں نے 4 شیٹ کی، اگر اس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کچھ 4 شیٹ کہیں کہ جب پاکستان نے 4 شیٹ کیا ان کو یہ کاؤنٹر 4 شیٹ ہے جو انہوں نے کیا. موسٹلی اس کا فوکس جو ہے اوور آل شاہمود قریشی صاحب کو رکھا گیا ہے کہ جو وہ کہنا چاہتے تھے حکومت پاکستان کو یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کو، عمران خان کو یا کسی اور کو، تو انہوں نے شاہمود قریشی کو ہی ٹارگٹ بنا کے ساری باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں. جو مجھے لگا ہے ہمارے یہاں ہے نا کہ اس طرح کی پنجابی محاورہ چلتا ہے کہنا بیٹے نے تو سنانا نو ہنو. کام انہوں نے وہی کیا کہ قریشی صاحب کو سامنے رکھ کے انہوں نے پورے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ، پارلیمنٹ، نواز شریف سب کو سنا دیا. اگر اجازت دیں تو میں 2-3 اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو ہم ڈسکشن کریں، بہت ساری لمبی چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے شاہمود قریشی صاحب کا انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ آپ نے انٹرویو دیا تھا بڑا، انہوں نے اس کو مطلب ویسے 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں. ایک 4 شیٹ ہے سر کہ آپ نے کیا کیا کیا. دوسرا انہوں نے اپنی خدمات بھی گنوائی ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا کیا. تیسرا انہوں نے ایک اور بھی بتایا ہے کہ جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی آپ نے کچھ نہیں کیا. جو سب سے بڑا ان کا وہ ہے اس پہ اعتراض آ رہا ہے سر، وہ جو ان کا بنتا بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں 2015 میں یمن کے حوالے سے بہت مشکلات کا سامنا تھا، ایرانیز ہمیں بہت تنگ کر رہے تھے، آپ سے ہم نے فوج مانگی تھی، آپ نے فوج ہمیں نہیں دی. کہتے ہم نے تو کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کیا اور اس پہ کوئی ایسی ہم نے چیزیں نہیں کی، لیکن ہمیں آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ نے پارلیمنٹ نے نہیں کیا، ہم نے آپ کا مسئلہ انڈرسٹینڈ کیا. سو اس میں اور بھی بڑی چیزیں میں چاہتا ہوں آپ ذرا پہلے اس پہ کریں. وی ول گو ون بائی ون. 4 شیٹ کیا کیا ہے، خدمات کیا گنوائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا. انہوں نے صرف اکیلا اپنا نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی بتایا پاکستان مطلب میں تو پڑھ کے ماں سے وہ تھوڑا شڈرنگ ہوتی ہے نا بندے کو، میں تو تھوڑا شڈر ہوں کہ اتنا سخت ڈپلومیٹک جواب جو آیا ہے پاکستان کے لیے. اٹس ویری کراس صاحب ابھی تک ان کے شاہمود قریشی کے آؤٹ برسٹ کے بعد ایک دفعہ انہوں نے چھوٹی سی ایکسپلینیشن دی جس میں شوگر کوٹڈ اس میں کہا میں اپنے الفاظ نہ واپس لیے، معافی تو دور کی بات، تو وہ اپنی پوزیشن پہ قائم رہے. اس کے بعد اب تک آفیشلی سفارتی طور پہ سعودی عربیہ نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا گیا تھا. ہماری اطلاعیں تھیں یہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں، گفت و شنید جاری ہے، بیک ڈور میں بھی ڈپلومیسی جاری ہے. مگر یہ جو اسیری صاحب کا بیان ہے یہ پہلا ان کی طرف سے سمجھنے بیان آیا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ میں کیونکہ یہ سب لوگ رائل فیملی کے ارد گرد ہوتے ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر یہ ان کا ویو آنا ایسا ہی ہے. حالانکہ اس وقت وہ امبیسڈر یہاں پہ نہیں ہیں، جیسے یہ سفارتی ان کا فارن آفس کا بیان سمجھ لیں اس کو. تو انہوں نے بیسیکلی 2-3 چیزیں جو آپ اس کی تفصیل بعد میں بتائیں گے، مگر انہوں نے شاہمود قریشی پہ اس بات پہ فوکس کیا ہے کہ انہوں نے تو چلو کہہ دیا، آپ کہہ سکتے تھے کہ ون آف دا کاف ایک دم آؤٹ برسٹ ہو گیا، مگر انہوں نے کہا جی ابھی تک انہوں نے الفاظ واپس نہیں لیے. پاکستان نے کلیریفائی نہیں کیا جس سے وہ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ شاید یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا ہی ورژن پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے. دوسرا ایک تو شارٹ ٹرم میں یہ کرائسس نظر آ رہا ہے
کہ دونوں ملکوں میں سعودی عربیہ کو یہ جو پاکستان کا RCD کی احیاء کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ٹرکی ایران پاکستان کا یہ جو بلاک ہے سی پیک ہے اور یہ جو اس طرح کی باتیں تھیں، تو سعودی عربیہ تھوڑا سا پھر یہاں پہ تغرل ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، تو ٹرکی کی طرف بہت زیادہ، صرف ایران سے مسئلہ نہیں ہے۔ سعودی عربیہ کو یاد رہے کہ عجم اور عرب کی لڑائی بہت پرانی صدیوں سے، اسلام سے پہلے کی چلتی آ رہی ہے، مگر یہ پچھلے 500-700 سال میں لڑائی جو تھی سلطنت عثمانیہ نے جب یہ ٹیک اوور کر لیا تھا، یہ سارا عربیہ، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے آزادی حاصل کی، اور وہ بھی ویسٹرن پاورز کے تھرو جو ہے ان ملکوں نے، ورنہ یہ ان کے 500 سال 700 سال یہ اس سلطنت عثمانیہ یعنی ٹرکی کے محکوم رہے ہوئے ہیں۔ اور اس زمانے کی ان سب کی جس طرح قوموں کی سائیکی بھی ہوتا ہے کہ جناب جس طرح چائنیز کا جیپنیز پہ اور ویسٹرن کنٹریز پہ غصہ ہے کہ انہوں نے ہمارے پہ بڑے ظلم و ستم کیے، تو عربوں کا بھی ایک غصہ ایرانیوں کے ساتھ ایک چکلش اپنی ایک تاریخی وہ ہے، مگر ترکوں کے ساتھ ایک خاص طور پہ ہے۔ سو ہم تو مسلمان ہندوستان کے اور پاکستان کے خاص طور پہ، کیونکہ یہاں پہ خلافت کے لیے موومنٹس بھی ہوتی رہی ہیں، عربوں کے لیے وہ جنگ آزادی تھی، تو یہ اس پہ ان کا جو پاکستان میں اب نظر آ رہا ہے صاحب کہ جو یہ آؤٹ برسٹ ہوا تھا، یہ ایک دم جو انہوں نے 2-3 بلین اپنے مانگ لیے، $3 بلین ایک لے بھی لیا، باقی بھی مانگ لیا، اور پھر جو ہماری تیل وہ دیتے ہیں لیٹ پیمنٹ پہ، اس کا بھی جو معاہدہ تھا اس کو ڈیلے کر رہے تھے، اس کو رینیو نہیں کر رہے تھے۔ تو پاکستان نے سوچا کہ یہ شاید ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، تو پاکستان نے بھی ان کو یہ بیان کے ذریعے پیغام دیا کہ جناب یہ میوچول ہے، آپ کا اور ہمارا جو ہے، آپ کو بھی ہماری ضرورت ہے، ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے، تو یہ قسم کی یہ چل رہی۔ مگر اگر وہ سمبلزم تھا، اب وہ ایک زیادہ سنجیدہ لڑائی بن گئی ہے، اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکالنا ہے۔ کیا یہ ہوگا کہ پاکستان بیچ میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بلی دے کے جان چھڑا لے، کیونکہ وہ بلی مانگ رہے ہیں، جتنے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں شاہ محمود قریشی کے، اس کے بعد سے اگر یہ رہتے ہیں تو پاکستان سعودی عربیہ کے وہ والے تعلقات نہیں رہیں گے، اور بہرحال ہمیں پاکستان کو سعودی عربیہ کی بہت زیادہ اس وقت ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری بھی بڑی جو ہے ویلیو ہے ان کے لیے، وہ کافی سارے فیکٹرز ہیں، مگر فوری طور پہ اس گورنمنٹ کو حالیہ دنوں اور مہینوں سالوں میں ہمیں ان کے پیسے بھی چاہیے، ہمیں وہاں کی تفصیلات بھی چاہیے، ہمارے لوگوں کی وہاں ملازمتیں چاہیے، تو ہمیں فوری طور پہ سارٹ آؤٹ کرنا اگر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ابھی ایکسپلینیشن سے بھی کام نہیں چلے گا، ان کی بلی دینی پڑے گی۔ آپ نے میرا خیال ہے صحیح اس کی اسینس سمجھی آرٹیکل کی جس کی ہم بات کریں، بڑا اب تفصیل آپ بتا دیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، تفصیل بتائیں۔ سارے دیکھیں یہ کاغذ کالے کے پوائنٹس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کو بتا سکیں کہ اس کی انٹینسٹی کیسے ہے۔ آپ ایک لفظ یوز کرتے ہوتے ہیں کہ کانوں سے دھواں نکل جانا، اکثر آپ کا وہ کبھی آتا ہے، یقین کریں بڑے سے بعد میں نے کوئی پیس پڑھا ہے اس طرح کا، کیونکہ یقین عام آدمی نہیں ہے نا، میں نے بتایا 9 سال پاکستان میں سفیر رہے ہیں، عرب نیوز میں چھپا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سعودی یا فارن آفس یا کنگ کی اجازت کے بغیر یہ چیزیں چھپے، سو ان کی افیشیل پوزیشن ہے۔ آپ نے کہا بلی دینے والی بات، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ لانگ ٹرم ایک ایسوسیشن رکھنی ہے، یا تو ہم طے کر چکے ہیں کہ سعودی سے ہم نے ہاتھ اٹھا لے، بس اب ہمیں سعودی نہیں چاہیے، اب ایران اور اس کے ساتھ ترکی میں ہم نے گھسنا، پھر تو ٹھیک ہے ڈٹ جائیں، لیکن ادروائز شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد پاکستان کے گریٹر انٹرسٹ میں اگر اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں سعودی عربیہ چاہیے فار اے لانگ ٹرم، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو خود میرا خیال استعفیٰ دے کہ کچھ اور وزارت میں ان کو کھپا دیں، یا اگر وہ بھی خوش ہوں گے کہ پنجاب کی سیٹ خالی ہو کہ مجھے ادھر ٹرانسفر کر دیں، عمران خان خیر نہیں کریں گے، لیکن فارن آفس اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کے ہوتے ہوئے میرا خیال بہت ساری مشکلات ہیں۔ اب میں آتا ہوں عامر صاحب جو انہوں نے سوالات اٹھائے، ان کو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے، بڑا اہم لکھا ہے انہوں نے سیری صاحب، انہوں نے کہا جی مان لیا 2 منٹ کے لیے فار آرگومنٹ سے کہ ہم نے پیسے مانگے، تیل پہ مسئلہ ہوا، تو اس نے کہا یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے کہ فارن منسٹر جا کے ٹی وی پہ بات یہ کہتا ہوتا ہے، آپ کو آپ ہم سے ٹی وی کے ذریعے بات کریں گے یا آپ ہم سے ڈپلومیٹک آپ طریقوں سے بات کو اٹھائیں گے؟ ان کا کہنا یہ تھا اگر کوئی دیر واز این ایشو، اگر ہماری سائڈ سے ہے، انہوں نے کہا اگر ہماری سائڈ سے بھی ہے، ہمیں پیسے چاہیے تھے، ہم نے واپس مانگ لے، کیونکہ انہوں نے اس کی بھی ریزننگ دی کہ تیل کی قیمتیں گر گئی ہماری، کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو رہا ہے، سو وی ور ٹرائی ٹو کلیکٹ، جو میں نہیں بائی کرتا وہ نہیں نظر آنے والی چیز۔ خیر، تو وہ کہتے ہیں ہم سے آپ بات کرتے ہیں نا ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے، ٹی وی پہ تو جا کے ایک ان کی بات،
دوسرا انہوں نے گنوایا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا شدید دکھ ہوا ہے, بڑا صدمہ ہوا ہے, ہم بڑے خوش تھے جب پاکستان جو ہے اس پہ نہیں, ملیشیا میں جب ہوئی تھی کانفرنس ہوئی تھی, پاکستان نہیں کیا تھا, ہمارے ساتھ کھڑا تھا, ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی. اب جب آپ کا فارن منسٹر یہ کہہ رہے ٹی وی پہ آ کے کہ نہیں جناب کہ ہم جو ہیں ایک نیا بلاک بنے گا, اور او ایس سی کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے, او ایس سی کو سعودی عربیہ لیڈ کرتا ہے, تو نیا بنانا چاہتے ہیں, یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں شاہمود قریشی صاحب نے, اٹس اے ڈینجرس جو الفاظ یوز کیے ہیں کہ آپ اس کو بلکہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے یہ باتیں کر کے مسلم امہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے, جو آلریڈی انہوں نے کہا ہاں کیونکہ مکہ پاک اور مدینہ پاک ہمارے پاس ہیں, ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ مسلمانوں کو متحد رکھیں. یہ بات کر کے بیسیکلی آپ نے یہ میسج دیا کہ متحد یہ نہیں ہو رہے, آپ فردر ان کی ڈویژن کر رہے ہیں. ایک تو یہ, دوسرا انہوں نے کہا اپنی خدمات گنوائی ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے ہمیشہ کہا جناب کہ آپ کے یہاں زلزلہ آیا, ہم نے آپ کو بلکہ ایئر کوریڈور بنایا یہاں پہ کہ آپ کو پاکستان کو امداد ہو, اور اس میں وہ نہیں ہونی چاہیے, ہم نے پوری آ کے آپ کو امداد کی. انہوں نے پلس کہا کہ جب یہ 2018 میں آئے تھے یہاں پہ, 2019 میں آئے تھے, ساری یہ لاسٹ ایئر فروری میں آئے تھے شہزادہ محمد بن سلمان, کہتے ہیں انہوں نے $20 بلین کی پاکستان کو انہوں نے ایک طرح کی امداد یا انہوں نے پیکج دیا تھا, جو ٹریڈ پیکج تھا جس میں $10 بلین کی تو صرف ریفائنری گوادر میں لگی تھی. $20 بلین بہت بڑا پیکج ہوتا ہے, سی پیک کے بعد یہ سب سے بڑا پیکج ہے. پلس انہوں نے کہا ہم نے مہینے کے لیے دے رہے تھے, دیگر وہ کر رہے تھے, یہ تو اس نے کہا $20 ارب تو وہ تھا جو گوادر میں ہم نے کرنا تھا, پلس جو ہم نے آپ کو پیسے دیے $6.2 بلین ہم نے آپ کو اس سے پہلے دیا IMF سے. IMF کا تو پروسیس لگ گیا مہینے, ہمیں فوری طور پہ دنوں اور ہفتوں میں چاہیے تھا, اوور نائٹ ریلیز کی تھی پیسے, ہم نے آپ کو وہ بھی کر کے دیا. اچھا پلس ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے جو میرے لیے اس پہ, میں اس سے پہلے ترکی وغیرہ کی بات کروں, انڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہ آپ ہمارے اوپر پاکستان میں میڈیا میں کمپین شروع ہو گیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہیں, وٹ ایور ہمارے تعلقات بڑھ. اس نے کہا کہ ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے اس وقت, ہم نے اپنے تعلقات ملکوں کے ساتھ بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اپنے ان کے مسائل شروع ہو گئے, تیل کی قیمتیں ان کے پرابلم آ گئے. ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کہا اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹریڈ اگر بڑھتی ہے, انڈیا کے انٹرسٹ ہم میں بڑھتے ہیں, تو یہ انفلوئنس پاکستان کے لیے بہتر ہوگا کہ برا ہوگا. اگر ہم انڈیا پہ کل کو کوئی انفلوئنس یوز کریں اسی ٹریڈ کا یا اپنے تعلقات کا, تو ہم پاکستان کے فیور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا پہ ہم کچھ کلاؤڈ. بیسیکلی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر ملک کے بائی لیٹرل تعلقات ہیں, آپ کے بھی بائی لیٹرل انڈیا کے ساتھ. ہم جو مشرف کے دور میں انڈیا سے ڈیل کر رہے تھے, ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کو سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے کہا جی آپ بائی لیٹرل خود اپنی ڈیل کر رہے تھے, تو ہم بائی لیٹرل انڈیا سے رکھتے ہیں, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ویری امپورٹنٹ. انہوں نے کہا انڈیا کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, اگر ہم نے کر لے تو آپ لوگ ناراض ہو. اب آتے ہیں ذرا جو مین چیزیں ہیں, تو انہوں نے کہا اس پہ بڑا ان کو غصہ ہے, اور انہوں نے کہا آپ کو یہ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ اگین اسیری صاحب کہہ رہے ہیں ان کے, آپ ترکی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے. اچھا اس پہ مجھے جو لگتا ہے یہ پڑھ کے کہ ان پہ غصہ یہ سب سے زیادہ ہے ترکی پہ. ایران پہ بھی اتنا غصہ نہیں, حالانکہ ایران کے ساتھ بڑے پرابلم ہیں ان کے. وہ ایران کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایران جو ہے یہ مسلم ورلڈ میں زیادہ ڈویژن کا باعث بن رہا ہے, اور انہوں نے مثالیں دی ہیں جس سے وہ عرب عجم کی بات کرتے ہیں نا, انہوں نے عربوں کے مسائل میں یہ ایران انٹرفیئر کرتا ہے, اس کے جس کی مثالیں بھی دی ہیں. انہوں نے شام کی بات کی ہے, انہوں نے عراق کی بات کی ہے, یمن کی بات کی ہے, لیبیا وغیرہ کی بات کی ہے کہ ایرانین جو ہیں وہ کہتے ہیں اس میں انٹروین کرتے ہیں جو ان کے خیال میں نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا, جس سے مسلم ورلڈ وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں. اچھا اس کو لبنان وغیرہ کی بات کی ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ انٹرفیئر کرتا ہے. بلکہ انہوں نے ایک الفاظ کہے ہیں ویری سخت ہارش, کہتے ہیں اس کے یہ ترک ہو گئے ایرانی لیڈرشپ کے ہاتھوں میں مسلمانوں کو خون لگا ہوا ہے, لہو ہے ان کے, کہ انہوں نے مسلمانوں کی وہ کروائی ہے, آپس میں ان کی جنگیں یا ان کی لڑائیاں کروائی ہیں. ان پہ ترکوں پہ وہ کہتے ہیں, اور بڑا انہوں نے جو اوٹومان کی بات آپ نے کی ہے, اس کو اوٹومان کے لوگوں نے کہ یہ امپائر اپنی ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, اپنے ڈومیسٹک ان کے مسئلے ہیں, گھریلو پرابلم شروع ہو گئے ہیں, یہ ان کو ہینڈل نہیں کر پا رہے, سو انہوں نے یہ بنا لیا کہ نہیں یہاں پہ نہیں ہو رہے تو ہم باہر جائیں گے اور مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ یہ نقطہ لا رہے ہیں. میں یہ اس کا بیک گراؤنڈ ٹرا صاحب, یہ جو سلطنت عثمانیہ کے وہ جو بات کریں نا کہ اس کا احیا چاہتے ہیں, یہ ساری جو اوپر لڑائی ہو رہی ہے اس کے نیچے انڈر کرنٹس کے اندر سب سے ایشو یہ ہے کہ گلف کے اندر یہ ہیں مونارکیز, یہ بادشاہتے ہیں. تو ان کا شک یہ ان کو یہ پڑتا ہے کہ اخوان المسلمین کی جو موومنٹ تھی وہ حالانکہ وہ الیکشن ترکی ایجپٹ مصر کے اندر جیت گئے تھے, مگر وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ آ کے ان کی حکومت کو ہٹا دیا گئے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اخوان کی جو موومنٹ ہے وہ ایک عوامی موومنٹ ہے, چاہے رائٹسٹ موومنٹ ہے, تو یہ ساری مونارکیز اس سے تھریٹن ہوتی ہیں. ٹرکی یاد رہے کہ جو طیب اردگان صاحب ہیں یہ اربکان کے شاگرد تھے جو کہ اخوانی تھے.
ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں جماعت اسلامی کا جو آج اور کل میں جلسے ہوئے ہیں یہ بھی اخوان المسلمین کا حصہ ہے جماعت اسلامی. تو یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اخوان کی موومنٹ کے تھرو یہ مونارکیز کو یہ ڈالتے ہیں, اسی سے ہی جڑا ہوا ہے یو اے ای کا یہ جو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ مونارکیز تھریٹنڈ محسوس کر رہی ہیں کہ یہ پورے اسلامی ملکوں میں یہ ٹرکی, اور کیونکہ وہاں بہرحال جمہوریت ہے, وہ جمہوریت کے ذریعے بھی مصر میں آئے تھے تو ان کو نہیں پاور دی گئی تھی, تو یہ ایک انڈر کرنٹ, یہ خطرہ بھی ان کو لاحق رہتا ہے. بات یہ لاسٹ میں اس کو کنکلوڈ کروں, ہم نے اور بھی اس پہ ویڈیوز کرنے, ایک اور بڑے اہم ٹاپک ہے جو آپ سے اسی پہ ان ایشوز پہ کرنے ہیں. انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا کہ حضور آپ کا مسئلہ یہ ہوگا, جب عمران خان نے تقریر کی تھی وہاں پہ یو این میں بڑا مومنٹم بنا تھا کشمیر کے مسئلے پہ, آپ ایز اے فارن منسٹر آف پاکستان ناکام ہوئے ہیں اس مومنٹم کو مینٹین کرنے میں, اور آپ کشمیر پہ اس کو نہیں, یہ بہت بڑا انہوں نے اس پہ وہ کیا ہے کہ بھائی صاحب یو ہیو بیڈلی فیل ٹو ڈلیور آن کشمیر. اپنی ناکامی کا اب آپ حل یہ نکالا ہے کہ آپ نے سعودیز پہ آؤٹ بسٹ کیا ہے. ایک تو انہوں نے اس پہ یہ بات کی ہے, پلس انہوں نے اس کے او اے سی کشمیر پہ کہا, انہوں نے کہا حضور آپ بھول رہے ہیں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے ہمارے سعودی ایمبیسڈر لائن آف کنٹرول کی طرف بھی گئے تھے, او اے سی کا کنٹیکٹ گروپ بھی وہاں پہ کیا ہے, انہوں نے مظالم کی وہ بھی کی ہے, اس کی کنڈمنیشن بھی کی ہے, پلس ہم نے یہاں پہ اس کی میں نے آرٹیکل پہ لکھے. تو اور لاسٹ میں انہوں نے یہ کہا, تو بہت ساری بڑی چیزیں ہیں ترکی ایران والا, انہوں نے کہا اگر آپ یہ بلاگ بنائیں گے یہ بہت بڑی زیادتی کریں گے اور پاکستان کو اس طرح کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ پھر مسلم امہ کو ڈیوائڈ کرنے کے آپ ذمہ دار ہوں گے. لفظ استعمال کیا انہوں نے اس کو سازش کا, اور پلس انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے اپنے وزیر خارجہ صاحب کو ذرا سمجھائیں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہ کیا کریں, اور پلس انہوں نے ڈی جی وہاں پہ آئی ایس پی آر کا حوالہ دیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور اس طرح کا انٹرویو انہوں نے اس وقت دیا گیا ہے جب یہاں پہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ وزٹ کرنے آ رہے ہیں سعودی عربیہ. انہوں نے اس کو ٹرم کیا ہے سازش, عامر صاحب کہ سازش ہو رہی ہے. ہم اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے اگلے میں اس میں جائیں گے, اور کچھ بڑی ایک میرا خیال اہم ہمارے پاس ہیں. بہرحال عامر صاحب اٹس اے بگ چارج شیٹ. شاہ محمود قریشی صاحب, یا پاکستان اب سعودی سے ریلیشن شپ رکھ سکتا ہے یا شاہ محمود قریشی صاحب کو رکھ سکتا ہے. آپشن میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ایک لینا پڑے گا کہ ہم نے سعودیز کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک رکھنے ہیں یا ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کو اپنا فارن منسٹر رکھنا ہے. میرا خیال چوائس از آبویس.